تو ہم سب نے جنریٹو اے آئی کے بارے میں سنا تو بہت ہے، لیکن آج ہم اس کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر ذرا گہرائی میں جائیں گے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی واقعی انسانی تخلیقی صلاحیتوں کی جگہ لے رہی ہے یا اسے ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے؟ جی، اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کئی لوگ اسے صرف ایک اوزار سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ذرائع اسے ایک تخلیقی ساتھی کہہ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ساتھی والا جو خیال ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، یہ خوف کوئی نیا نہیں ہے۔ اچھا، جب کیمرہ پہلی بار آیا تھا تو مصوروں نے سوچا کہ بس ان کا کام تو ختم ہو جائے گا۔ صحیح، وہی ہوا ہوگا جو ڈیجیٹل سافٹ ویئر کے آنے پر ہوا۔ بالکل وہی، ہر بار یہی خدشات سامنے آئے، لیکن ٹیکنالوجی نے فن کو کبھی ختم نہیں کیا بلکہ اس کے لیے نئے دروازے کھولے۔ اے آئی کی سب سے بڑی حد یہ ہے کہ دیکھیں، اس کے پاس انسانی جذبات نہیں ہیں، تجربات نہیں ہیں، کوئی نیت نہیں ہوتی۔ مطلب وہ خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتا؟ جی، وہ درد کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے یہ انسان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ یہ تو بس ایسا ہے جیسے انسان کے ہاتھ میں ایک نیا اور بہت ہی طاقتور برش تھما دیا گیا ہو۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ یعنی یہ صرف پروفیشنل فنکاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کچھ نیا سوچنا چاہتا ہے۔ یہ تو سوچنے کا انداز ہی بدل سکتا ہے۔ اچھا، ہم اسے عملی طور پر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ۔ مطلب مصنفین اسے رائٹرز بلاک توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، موسیقار نئی دھنیں تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت میرے خیال میں یہ ہے کہ اب ہر کوئی تخلیق کر سکتا ہے۔ ہر کوئی؟ جی، مثال کے طور پر لاہور میں ایک نوجوان گیم ڈیولپر ہے۔ اس نے کبھی آرٹ کی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی۔ اچھا۔ اس نے مڈ جرنی جیسے اے آئی ٹول کو استعمال کر کے اپنی پوری گیم کا شاندار بصری ڈیزائن خود تیار کر لیا۔ کمال ہے۔ آپ سوچیں، صرف 5 سال پہلے اس کام کے لیے ایک پوری آرٹسٹ ٹیم چاہیے تھی، بہت بڑا بجٹ درکار ہوتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک طرح سے سب کو برابر کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ جب ہزاروں لوگ ایک ہی ٹول سے تصاویر یا موسیقی بنا رہے ہوں تو کیا سب کا کام ایک جیسا نہیں لگنے لگے گا؟ وہ جو انفرادیت ہوتی ہے وہ اصلیت کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک بہت عام لیکن بہت اہم خدشہ ہے، اور اس کا جواب اس بات میں ہے کہ انسان اس ٹول کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اچھا۔ یہیں پر پرومپٹس کا کردار آتا ہے۔ پرومپٹ صرف ایک حکم نہیں ہوتا کہ ایک بلی کی تصویر بناؤ۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ خود ایک فن ہے۔ آپ اے آئی کو کیا بتاتے ہیں، کس انداز میں بتاتے ہیں، کن تفصیلات پر زور دیتے ہیں، اور پھر جو وہ نتیجہ دیتا ہے اسے آپ کیسے بہتر بناتے ہیں۔ اصلیت اسی انسانی عمل اور انتخاب میں ہے۔ اچھا، تو سارا کھیل پرومپٹ کا ہے، یعنی انسان کا تخیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، اے آئی صرف انجن ہے۔ بالکل، آپ نے کیا خوب کہا ہے، اے آئی صرف انجن ہے۔ یعنی یہ انسان اور مشین کے درمیان ایک مسلسل مکالمہ ہے، لیکن اس اشتراک کی بھی تو کچھ حدود اور اصول ہوں گے، ہے نا؟ خاص طور پر جب اے آئی لاکھوں فنکاروں کے موجودہ کام سے سیکھ کر کچھ نیا بنا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہ اس ٹیکنالوجی کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ سب سے بڑا سوال تو کاپی رائٹ کا ہے۔ اگر اے آئی نے لاکھوں تصویروں سے سیکھ کر ایک نئی تصویر بنائی تو اس کا مالک کون ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ وہ فنکار جن کا کام استعمال ہوا، وہ شخص جس نے پرومپٹ دیا، یا وہ کمپنی جس نے اے آئی بنایا؟ اس پر تو کوئی واضح قانون نہیں ہوگا ابھی۔ جی، ابھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیپ فیک مواد کا خطرہ بھی ہے، یعنی ایسی جعلی ویڈیوز یا تصاویر جو اتنی حقیقی لگتی ہیں کہ اصلی اور نقلی میں فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ان چیلنجز کے لیے واضح قوانین اور ذمہ دارانہ استعمال بہت بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو جنریٹو اے آئی انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسے ایک نئی طاقت دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اشتراک ہے جہاں انسانی سوچ اور مشین کی رفتار مل کر کام کر رہی ہیں۔ بالکل، اور میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ جی، ذرا تصور کریں، مستقبل میں جب فنکاری صرف برش،
کیمرے یا قلم کی محتاج نہیں رہے گی، بلکہ انسانی ذہن اور ذہین مشینوں کے درمیان ایک براہ راست تعلق پر مبنی ہوگی۔ تو اس وقت کہانی سنانے اور فن کے اظہار کی کون سی ایسی نئی، ناقابل تصور شکلیں ہمارے سامنے آئیں گی؟